آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے خطوط نگاری کے حوالے سے ہم دیکھیں گے خطوط نگاری کیا ہے، خط کیسے لکھا جاتا ہے، صحیح طریقے سے کیسے لکھا جائے تاکہ اس کا جو نمبر ہے ہمیں وہ پورے مل جائیں۔ خط لکھتے وقت اس کا جو طریقہ کار ہے اس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ آدھے نمبر خط لکھنے کے ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا سال دوم کا ٹاپک خطوط نگاری کے حوالے سے ہے۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ سال دوم کا جو خط ہے 10 نمبر کا ہے، اور 10 نمبر کے خط میں جو ہمارے 5 نمبر ہیں وہ ہیں اس ترتیب کے، تو اس لیے ہم نے اس کی ترتیب کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہمیں آدھے نمبر اس ٹھیک ترتیب سے ہی ہمیں ملیں گے اور آدھے نمبر نفس مضمون لکھنے کے ملیں گے۔ تو سب سے پہلے اہم بات دیکھ لیتے ہیں، اس کے حصے کیے گئے ہیں، اجزاء کیے گئے ہیں اور نمبروں کی تقسیم بھی ساتھ ساتھ کر دی گئی ہے۔ پہلا حصہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیشانی۔ پیشانی میں آ جاتے ہیں خط تحریر کرنے والے کا پتہ، مطلب اس میں ہم نے لکھنا ہے امتحانی مرکز۔ یاد رکھیں کمرہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا، کمرہ جماعت یا جماعت کا کمرہ۔ دراصل ہوتا کیا ہے کہ اردو ادب میں ہمارے بہت سے اردو کے جو ٹیچر حضرات ہیں ان میں لفظ کمرہ پر بحث کی جاتی ہے۔ بعض ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لفظ کمرہ میں الف آئے گا، رے کے بعد الف آئے گا آخر میں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، الف نہیں آئے گا بلکہ یہ آئے گا، وہ گول ہے۔ تو اس طرح اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے لکھا ہے الف تو آپ کا چیک کرنے والا، پیپر چیک کرنے والا یہ کو ماننے والا ہوگا، وہ آپ کے نمبر کٹ جائیں گے۔ تو اس بحث میں جانے سے بہتر ہے، سب سے بیسٹ طریقہ ہے امتحانی مرکز لکھنے کا۔ ہمیشہ امتحانی مرکز لکھنا ہے۔ اس کے بعد خط لکھنے کی جو ایگزیکٹ تاریخ ہے بالکل ایسے لکھنی ہے آپ نے۔ یہ اردو ہے، کوشش کریں اس میں لکھیں۔ یہ اردو گنتی ہے، اردو گنتی میں ہی لکھیں۔ اس کا بھی ایک نمبر ہے، ساتھ ساتھ القاب و آداب۔ یہ مقام و مرتبے کے مطابق ہم نے خطاب کرنا ہے۔ کوئی بڑا ہے تو اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، عمر میں بڑا ہے یا عمر میں چھوٹا ہے اس کے لیے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو دیکھیں لکھا ہوا ہے قبلہ و کعبہ والد مکرم، عمر کے مطابق کلمات بھی استعمال کرنے ہم نے، السلام علیکم، پھر آگے ہم نے ہجایت کی علامت بھی لگانی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہمارا آتا ہے نفس مضمون کا۔ نفس مضمون میں ہم نے کیا کرنا ہے، تمہید سے اس کا آغاز کرنا ہے۔ تمہید شروعاتی جو ابتدائیہ کلمات ہوتے ہیں اس کو تمہید کہتے ہیں۔ جس طرح خیر خیریت پوچھتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی ہم بتاتے ہیں، اپنی خیر خیریت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ تو اگلا حصہ ہے اصل مدعا مقصد بیان کرتے ہیں، اپنی غرض بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ خط لکھا کیوں ہے، ہم کس لیے لکھ رہے ہیں، ہمارا خط لکھنے کا مقصد کیا ہے، ہم اس میں یہ بیان کرتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہمارا ہے تکمیل مضمون، مطلب اس کو اینڈ کرنا ہے، اختتام کرنا ہے خط کا۔ اختتامی الفاظ ہمیں اس میں لکھنے ہیں، اختتام سے پہلے موضوع الفاظ، خط کو کلوز کرنے کے وقت ہم نے جو لکھنے ہیں۔ اختتامیہ ہے، اس کے بعد اختتامی کلمات میں مناسب دعائیہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ملا کر آپ دیکھ لیں، ایک نمبر ہو گیا امتحانی مرکز لکھنے کا، دوسرا نمبر ہو گیا تاریخ لکھنے کا، تیسرا ہو گیا مخاطب کرنے کا، اور چوتھا ہو گیا السلام علیکم لکھنے کا۔ تو 4 نمبر یہ ہو گیا، اور 5واں آخر میں ہم اختتامی الفاظ میں جب بس سلام کرتے ہیں تو اس کا 1 نمبر ہے، مطلب 10 میں سے 5 نمبر اس کی ترتیب کے ہیں۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ آدھے نمبر تو اس کی ترتیب کے ہیں۔ تو ہم نے سب سے زیادہ خیال رکھنا ہے اس کی ترتیب کا، تاکہ ترتیب ٹھیک ہوگی آدھے نمبر تو اسی وقت ہمیں مل جائیں گے۔ اور نفس مضمون میں اگر تھوڑا بہت ہوا تو اس میں 1 نمبر کٹے گا، ورنہ نمبر پورے آئیں گے۔ تو نیچے یہ لکھا ہوا ہے، انداز تخاطب بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح مخاطب کرنا ہے۔ کوئی بڑا ہے تو اس کو احترام اور تعظیم کے رشتے سے مخاطب کرنا ہے آپ نے، قبلہ و کعبہ، محترمی، آپ، جناب، اس طرح کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم عمر آپ کا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہے آپ لوگ ایک تکلفانہ گفتگو کریں گے، جیسے تم، تمہارے وغیرہ۔ اسی طرح آپ سے عمر میں اگر کوئی چھوٹا ہے تو آپ محبت بھرے لہجے میں بھی بات کریں گے، اس کو نصیحت بھی کریں گے، اور شفقت بھرے لہجے میں اگر اس کو سمجھانا مقصود ہے تھوڑی سی ڈانٹ بھی کر سکتے ہیں، مطلب شفقت بھرے لہجے میں۔ اسی طرح پیارے، ڈیئر اور ورنہ کے جو الفاظ ہیں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اگر آگے کی طرف دیکھا
یا یہ پیٹرن بنا ہوا ہے، آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پیپر کی ایک شیٹ ہے، یہ پیپر کی شیٹ ہے، آپ نے اس شیٹ کو کیسے فل کرنا ہے، کیسے پر کرنا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، آپ نے پہلی لائن کے اوپر کیا لکھنا ہے، امتحانی مرکز، اور یہاں دیکھ سکتے ہیں جگہ چھوٹی ہوئی ہے، ایک لفظ کی کم سے کم جگہ چھوڑ کر تھوڑا آگے کر کے آپ نے لکھنا ہے امتحانی مرکز، مطلب ایک لفظ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہو۔ اسی طرح جب ڈیٹ ڈالیں گے تو وہ بھی ایک لفظ کی جگہ بالکل چھوٹی ہوئی ہو، اسی طرح ڈیٹ لکھنا ہے۔ اگلی جو لائن ہے اس میں آپ نے مخاطب کرنا ہے، مخاطب کوشش کریں تھوڑا اس ڈیٹ سے آگے کر کے لکھیں، درمیان میں آ جائے، مخاطب جس کو آپ کر رہے ہیں وہ درمیان میں آ جائے، اور یہاں پر فجایا کی علامت بھی لازم لگانی ہے۔ اسی طرح آگے اگلی لائن کے اوپر ایک لفظ کی جگہ چھوڑ کر آپ نے السلام علیکم لکھنا ہے۔ اگر آپ یہاں پر السلام علیکم کی جگہ پر 2 ڈاٹ لگائیں گے تو آپ نے یہیں سے شروع کر دینا ہے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، آپ اسی طرح اس کا تمہید شروع کر دیں گے۔ اگر آپ نے یہاں فجائیہ کی علامت لگا دی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں، جب فجائیہ کی علامت لگ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لائن پر آپ کچھ نہیں لکھیں گے مزید۔ تو اسی طرح آپ نے پھر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، جب فجائیہ کی علامت لگ جائے تو آپ نے اس کے بالکل نیچے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر فجائیہ کی علامت نہیں ہے تو پھر آپ یہیں سے سٹارٹ کر دیں، اور جو نئی لائن ہے پھر وہ یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ باقیہ لائنیں یہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے یہ پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، مختلف پیراگرافس بنانی ہے، اس صورتحال میں یہ لکھنا ہے آپ نے، مطلب ایک یہاں سے سٹارٹ کر کے یہاں ختم نہیں کرنا، پہلے بنانے ہیں، ایک پیرا 3 لائن 4 لائنوں پر مشتمل، پھر اس کے بعد نیا جو پیرا ہے وہ اس کی پہلی لائن تھوڑا آگے کر کے لکھیں گے، اسی طرح پیراگراف کی شکل میں سارے لکھیں گے، اور لاسٹ میں اس سائڈ پر آپ نے جو ہے نا السلام لکھنا ہے، اور نیچے آپ کا جو عمر کے مطابق اس کو مخاطب کرنا ہے، آپ کا تابع فرمان، اگر آپ ٹیچر کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا تابع فرمان شاگرد بھی لکھ سکتے ہیں، تو آپ کا بھتیجا اگر آپ کے چچا کو لکھ رہے ہیں تو اپنے رشتے اور عمر کے مطابق آپ نے اس کو مخاطب کر کے اختتامی کلمات کہنے ہیں۔ تو آخر میں الف ب ج بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا کہ اجزاء اور ان کے نمبروں کی اہم تقسیم، کوشش کریں اس کو فالو کریں تاکہ پورے نمبر لے سکیں۔